بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ وسیم ہاشمی ون پاکستان کے پلیٹ فارم پر. ناظرین, آج میرے ساتھ مہمان ہے ملک محمد ظہیر آوان. ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے, معروف سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں, حلقہ NA54 پاکستان تحریک انصاف ضلعی نائب صدر بھی ہیں. السلام علیکم سر. السلام سر. السلام. ملک صاحب, میرا پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ وراثت سے محروم خواتین اپنا حق کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ یاز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وسیم صاحب, آپ کی پوری ٹیم کو اپنے ڈیرے پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پہ مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں, پاکستان کے اندر دو طرح کے قوانین موجود ہیں. کوئی عورت اگر اپنا حق لینا چاہتی ہے, یہ اس کو اس کے وراثی حق سے محروم کیا جاتا ہے, تو پاکستان میں دو لا بنے ہوئے ہیں, سول اور فوجداری لا. ایک سول جس کو دیوانی لا کہتے ہیں, اور کرمنل لا جو ہے فوجداری لا. لیکن جو فوجداری کرمنل لا ہے, اس کے اندر 498A, یہ جو سیکشن ہے PPC کا, پاکستان تجارت پاکستان کی دفعہ 498A, اس کے اندر اگر کوئی عورت اپنا حق اس کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے, جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے ان کے لیے میں تھوڑی سی, اس لیے میں تھوڑا اس ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ 498A جو ہے, اس کے اندر 10 سال سزا ہے. اگر کسی عورت کو اس کے وراثی حق سے محروم کیا جاتا ہے, یعنی اس کا بھائی کر رہا ہے, کوئی شخص بھی اس سیکشن کے اندر موجود ہے, کوئی شخص بھی اس کا اپنا قریبی رشتہ دار ہے, اس کا بھائی ہے, تو وہ متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دے گی. اس کے بعد متعلقہ IO یا جو بھی SHO ہے اس کی FIR کاٹے گا, اور متعلقہ عدالت جب کورٹ میں عدالت میں جائے گا, تو عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے 10 سال کی سزا اور 10 لاکھ جرمانہ ہے. یہ فوجداری لا بنا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ 420 میں ایڈ ہو سکتا ہے اگر اس کی چیٹنگ ہوئی ہے. اس طرح اکثر بہنوں کے نام کو ریموو کر دیا جاتا ہے, یا اس طریقے سے مطلب نہ بہت سی چیٹنگ ہوتی ہے, فراڈ کر کے بہنوں سے نام ہی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ سارے سیکشن جو میں بول رہا ہوں, اس کے مطابق وہ عورت اپنا حق ان عدالتوں میں جا کے اس سیکشن کے تحت وہ لے سکتی ہے, سزا دلوا سکتی ہے. اب نمبر 2 ہے جی سول لا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دیوانی قانون. دیوانی قانون کے اندر بھی اگر کوئی عورت اپنا حق اس کو حق سے محروم کیا جاتا ہے, تو وہ سول کورٹ کے اندر ایک دعویٰ دائر کرے گی, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹے اپلیکیشن یا سوٹ فار ڈکلیریشن پرماننٹ انجنکشن. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو اردو میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں, تو کیونکہ آسانی ہو ذرا سننے والوں کے لیے, کہ وہ سمپل ایک اپلیکیشن دے گی سول کورٹ میں کہ جی مجھے اب میرے بھائی نے زمین سے محروم کر دیا ہے, قبضہ نہیں دے رہا. بعض کا قبضے کا ایشو ہوتا ہے, بعض کا نام, بعض کا یہ بھی ہوتا ہے جو میرے پاس کیس چل رہے ہیں کہ جی اس میں بھائیوں نے ہم سے کہا جی کہ آپ ہمارے نام زمین کر دیں, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. تو بعد میں کیا ہوا, جب زمین نام ان کے میرے پاس کیس چل رہے ہیں, تو پھر کیا ہوا جی کہ اس میں وہ انہوں نے زمین اپنے نام کروا لی, پیسے دینے سے انکاری ہو گئے. تو اس پہ کینسلیشن آئے گی, جو انتقال ہوا ہے اس پہ ہم کینسلیشن لگائیں گے, سوٹ فار کینسلیشن. یہ دو جو قانون ہیں یہ آلریڈی موجود ہیں. ان کا لا کے اندر عورت اپنا حق لے سکتی ہے, اور اس طریقے سے جب وہ اس قانون کے تحت کرے گی تو انشاءاللہ اس کو حق ملے گا. مطلب یہ کیس جو ہوتے ہیں یہ کافی لمبا عرصہ چلتے ہیں کہ ودن ویک ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بس چلتے ہی رہیں, جس طرح پاکستان میں عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں 20-30 سال سے. جی وسیم صاحب, آپ نے بڑا اچھا کوشچن ریز کیا کہ دیکھیں جو سول لا ہے اس کے اندر واقعی ایسے ہی ہے کہ دیوانی, جیسے اس کو دیوانی کہا گیا, دیوانہ کر دیتا ہے انسان کو. یہ واقعی ہی لمبا پروسیجر ہے. اس کو شارٹ کرنے کے لیے ترمیم ہو رہی ہیں, اور جو کرمنل لا ہے اس کے اندر اتنا لمبا نہیں ہے. اس میں چند مہینوں کے بعد ملزم کو یا مجرم کو سزا ملتی ہے. یعنی اس میں اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے کہ ملزم کہ جی مجرم کہ میں تو جناب زمین کھا کے بہن کی مطلب انجوائے کرتا رہوں گا, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر وہ شارٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سول لا کے اندر تھوڑی پرابلم آ رہی ہے. اس کے اندر بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, پچھلی گورنمنٹ بھی نے یہی کوشش کی, لیٹسٹ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی کر رہی ہے کہ اس میں ترمیم کر کے جو ٹائم ہے اس کو شارٹ کیا جائے. ملک صاحب, اکثر دیکھنے میں یہ ہے کہ جب والد فوت ہو جاتا ہے یا والدہ فوت ہو جاتی ہے, جو بھائی ہوتے ہیں بڑے, وہ اپنی حقیقی بہنوں اور حقیقی بیٹیوں کو جائیداد سے لا تعلق کر دیتے ہیں, غاصبانہ قبضہ کر لیتے ہیں. قرآن اور قانون کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی وسیم بھائی, یہ بھی آپ کا بڑا اچھا کوشچن, سننے والوں کے لیے معلومات کی بڑی اہم معلومات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر, میں اس کی آیت کا حوالہ بھی دیتا ہوں, سورہ نساء آیت نمبر 7 کے اندر واضح حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں یا بہنوں کو جائیداد سے محروم نہ کرو, بلکہ جو حصہ اللہ رب العزت نے ان کا متعین کر دیا ہے, یہ وہ حصے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح. دیکھیں نماز کے بہت سی چیزیں ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی, حکم دیا کہ نماز پڑھو, لیکن بہت سی چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. لیکن یہ وراثت کا ایسا علم ہے جس کو نصف علم قرار دیا گیا. اس کو آدھا علم, دنیا کے سارے علم کا نصف علم وراثت کا علم ہے. اور اس میں واضح حکم موجود ہے کہ جو حصہ عورتوں کا اللہ رب العزت, چاہے وہ بیٹی ہے یا بہن ہے,
قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ یہ متعین کر دیا کہ ان کو دو. اب اس میں آگے کیونکہ میں آپ کو قرآن قاری تو نہیں ہوں لیکن چلیں جو تھوڑا علم ہے اس میں سزا ضرور ملے گی کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن کو محروم کرتا ہے تو روزے قیامت جواب دہ ہوگا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ جی میں کسی صورت، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ معاف کر سکتا ہوں، آپ نماز نہ پڑھو، آپ روزہ نہ رکھو، میں معاف کر سکتا ہوں. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان بندوں کے حقوق میں تو بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. دیکھیں نا وہ بیٹیاں جو رحمت کن کو قرار دیا گیا، جن کو ابسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اب دیکھیں، اور کہا گیا یہ رحمتیں ہیں. تو پھر تو جب رحمتیں ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا آپ کھا کے اور آپ کہیں جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، عمرے پہ عمرے کے یہ جا رہے ہیں، حج بھی حج کی جا رہے ہیں. میں اکثر بلکہ ڈیلی میری تقریر بھی ہوتی ہیں کہ عمرے بھی کر رہے ہیں، آپ حج بھی کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے بہنوں کی، بیٹیوں کی جائیداد کی تو آپ کہتے ہیں جی وہ جی خیر ہے ہو جائے گا. تو اس میں سزا ملے گی. تو بلکہ اس میں لیٹسٹ میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ بھی دے دوں کہ جو موجودہ حکومت کا بڑا اہم ترحیق کارنامہ بھی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہزاروں غلطیاں کی ہیں حکومت نے، موجودہ حکومت نے، لیکن ایک سب سے بڑی انہوں نے یہ کیا کہ جی لیٹسٹ گورنمنٹ اپنا جو ہماری لیٹسٹ بل پاس کیا وومین پراپرٹی رائٹ ایکٹ 2020. اس میں وہ جو پہلا آپ نے کوشچن کیا نا دیوانی مقدمہ کہ جس کے اندر جناب وہ لمبا پروسیجر ہے، اس میں جناب صرف 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے. اگر کوئی عورت اپنے وراثتی حق سے محروم ہوتی ہے، یہ قانون ابھی تو اسلام آباد کے تک ہے لیکن پنجاب میں اور کے بھی اندر آ رہا ہے. اگر کوئی عورت اپنے وراثتی حق سے محروم ہوتی ہے تو وہ اس ایکٹ کے تحت پراپرٹی رائٹس 2020 کے تحت وہ وفاقی متسب جو ہے اس کو ایک اپلیکیشن دے گی. اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے یا اس کی زمین کوئی کھا گیا، جو بھی مسئلہ اس کو ہے، وفاقی متسب جو ہے وہ ڈی سی کو آرڈر کرے گا، ڈی سی اس کو ایک رپورٹ پیش کرے گا اس کی زمین کی بابت، اور 2 مہینے کے اندر پابند ہے وفاقی متسب وہ فیصلہ کرنے کا. جہاں پر 6 سال لگے وہاں پہ 2 مہینے کے اندر ان کو اختیار دیے گئے ہیں. ان کو بلکہ حکم دیا گیا ہے وفاقی متسب کو کہ آپ ودن 2 منتھس کے اندر، میرے پاس بہت سے کیس چل رہے ہیں، میں خود بلکہ وفاقی متسب یہ صرف اسلام آباد میں ابھی اسلام آباد کے اندر ہے ابھی، جو کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد نہ صوبوں کو اختیار دیے گئے تھے. باقی جو صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنے بل اس میں کریں گی کیونکہ آپ کی جو نیشنل اسمبلی اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ صوبوں کے اندر یہ قانون بنائے. اس بل کے اندر یہ عورت اگر اپنے اس کو قبضہ نہیں دیا جا رہا یا اس کا بھائی اس کی زمین اس کے نام اپنا نام ڈلوا کے مطلب نہ کھا گیا ہے کسی بھی صورت میں، اگر کوئی، کیونکہ جو بھی خواتین اس کو پروگرام کو دیکھیں گی ان کے لیے میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس ایکٹ کے تحت کوئی ایشو بھی ہو، بھائی کھا گیا، بہن کھا گئی، کوئی شخص بھی اگر ان کی زمین کھا گیا تو وہ متعلقہ جو میں نے فورم بتایا فیڈرل جو وفاقی جو متسب ہے اسلام آباد میں، اس کے اندر اپلیکیشن دائر کریں گی اور وفاقی متسب ودن 2 منتھس کے اندر اس پہ فیصلہ کرے گا اور متعلقہ جو متاثرہ خاتون ہے اس کو اپنا حق ملے گا. ناظرین، عورت رحمت ہے، زحمت نہیں. اگر والدین اس دنیا میں نہیں رہے، مربع زمینیں مکان آپ کو ملے ہیں، اگر وہ اس میں رہ کے چلے گئے ہیں، رہنا آپ نے بھی نہیں ہے. حق کسی کا نہ مارے، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیں. قبر میں آسانی ہوگی، یقین کریں قبر میں آسانی ہوگی. میں 42 ایئرس کا ہو چکا ہوں، زندگی اگلی سانس کا نہیں پتہ کہ میں نے گھر پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا. آپ جس عمر تک پہنچ چکے ہیں آپ کو چاہیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جو حق بنتا ہے وراثتی جائیداد میں وہ ان کو لازمی دیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ جی میں اس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بڑی سی بات کی، زندگی بڑی مختصر سی ہے کہ آپ سارے اعمال کر رہے ہیں، نماز روزے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو بہنوں اور بیٹیوں کا جو اصل حق ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے. تو آپ، مجھے اس مکمل یقین ہے کہ اگر ہم حق نہیں دیں گے تو ہمیں روزے قیامت حساب دینا پڑے گا. تو میری التماس ہے کہ جو ہم نے فورم بنایا اس میں آپ میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ، اور مزید ہماری یہ مہم مرنے دم تک جاری رہے گی کہ اس مہم کو، کیونکہ وراثت کا علم میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ علم سیکھو دوسروں کو سکھاؤ. تو یہ میرا مشن، بلکہ اس مشن میں میرا مشن میں کیا گیا بلکہ ہم سب دوستوں کا مشن ہے. ہمارے اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں، ہمارے وکلاء کی ٹیم موجود ہے، میڈیا کے دوست ہیں. تو یہ میرے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں اس مہم میں شامل ہو جائیں اور اس کمپین کو عروج تک پہنچائیں، آگے بڑھائیں، تاکہ جو ہماری خواتین سیکس میں روم ہوتی ہیں ان کو حق مل سکے. ناظرین، ڈسکرپشن میں ملک ظہیر صاحب کا میں موبائل نمبر بھی دے رہا ہوں، ان کا ایڈریس بھی دے رہا ہوں، ان کی جو جماعت ہے اس کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں. ملک صاحب کا آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے کسی نئے اچھوتے موضوع کے ساتھ. وسیم ہاشمی، ون پاکستان، اسلام آباد.